آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو میرا انکار کیسا ہوا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے اور کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ اس پر غم نہ فرمائیں، کیونکہ کفار مکہ سے پہلی امتوں کے کفار جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور قوم عاد وغیرہ نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا، تو جب فرمایا میں نے انہیں ہلاک کیا تو اس وقت میرا انکار کیسا ہوا۔ کیا انہوں نے میرا عذاب کو حق نہیں پایا؟ یعنی انہوں نے میرے عذاب کو حق نہیں پایا؟ ضرور انہوں نے میرے عذاب کو حق پایا۔ تو اگر یہ بھی نہیں مانیں گے اور جھٹلائیں گے آپ کو تو پھر یہ بھی میرے عذاب سے نہیں بچ پائیں گے۔ آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا، اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندوں کو نہ دیکھا کہ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا جو اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کفار مکہ غافل ہیں، انہوں نے اپنے اوپر یعنی اتنی بڑی بڑی دلیلیں انہیں اللہ کے رسول نے دے دی، انہیں قرآن سنا رہے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ میری قدرت میں غور کرتے ہوئے وہ سمجھ جائیں، یعنی انہیں کس چیز میں غور کرنے کے لیے کہا؟ تو کہا کبھی اوپر فضا میں آنکھیں اٹھا کر تو دیکھیں، اپنے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے ان پرندوں کو دیکھیں کہ جو پر پھیلاتے بھی ہیں اور سمیٹتے بھی ہیں، یعنی ان پرندوں کو انہوں نے نہیں دیکھا، انہیں ہوا میں پر پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے سے رحمان عز و جل کے سوا کوئی نہیں روک سکتا۔ حالانکہ پرندے بوجھل، موٹے اور جسیم ہوتے ہیں، یعنی بھاری ہوتے ہیں، یعنی کتنے پرندے ہیں، چیل وغیرہ ہیں اور بھی بہت سے پرندے، ان میں وزن ہے، اور بھاری چیز اگر آپ جب بھی فضا کی طرف پھینکیں گے تو وہ اس میں کشش یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین کی طرف فوراً گرتے ہیں، اور طبعاً پستی کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں کہ وہ فضا میں رک نہیں سکتے۔ آپ ایک کنکر لے لیں اور کنکر کو بھی اوپر اچھال لیں تو وہ فوراً نیچے آئے گا۔ تو یہ پرندے کیوں نہیں گرتے؟ یہ پرندے ہوا میں اپنے پر پھیلا کر اور بلندی پر جا رہے ہوتے ہیں اور نیچے کی طرف بھی آ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہوا میں فضا میں ہی اپنے پروں کو سمیٹ لیتے ہیں۔ تو فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے اور وہ ٹھہرے رہتے ہیں، اور جس طرح اللہ نے پرندوں کو فضا میں ٹھہرایا ایسے ہی آسمانوں کو جب تک چاہے وہ روکے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے آسمان کو روکنے کے لیے بظاہر کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن فرمایا دیکھو تو صحیح، اس نے آسمان کو بھی، اور ایک آسمان نہیں بلکہ 7 آسمان ہیں، تو فرمایا کہ ان آسمانوں کو بھی جب تک چاہے گا وہ روکے ہوئے ہیں، اور اگر وہ نہ روکے تو فرمایا آسمان بھی گر پڑیں، بے شک وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس پر کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں۔ یعنی انسان غور کرے تو اس کے لیے کتنی بڑی بڑی کائنات میں اللہ نے دلیل رکھی ہے کہ کیسا ہمارا رب ہے، کیسی شان و عظمت والا رب ہے کہ جس نے پرندوں کو بھی، کہ ایک پرندے نہیں لاکھوں اربوں پرندے پوری دنیا میں ہیں، لیکن دیکھیے تو صحیح کہ سب پرندوں پر بھی کیسی نگاہ ہے، یعنی پرندوں پر بھی اگر اس کی نگاہ ہے تو پھر بندوں پر اس کی نگاہ کا اس کا عالم کیا ہوگا۔ یعنی ایک پرندہ بھی اگر وہ گرتا نہیں اس کے حکم کے بغیر اور وہ روکے ہوئے ہے، جیسے کہ اس آیت میں، اسی آیت کریمہ سے علماء کہتے ہیں کہ پرندوں کی پرواز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ 14ویں پارے میں بھی اس کا اشارہ دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا، اولم یرو،
इला तैरी मुसख्खरात फी जव्विस समा, फरमाया कि उन्होंने परिंदों की तरफ ना देखा जो आसमान की फिजा में अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। मा युमसिकुहुन्ना इल्लल्लाह, उन्हें वहां अल्लाह के सिवा कोई नहीं रोकता। बेशक फरमाया इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून, बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां हैं, यानी ईमान वाले अगर गौर करें तो इसमें बहुत सी निशानियां मिल सकती हैं। तो इससे उलमा कहते हैं मालूम हुआ कि परिंदों को हवा में महज उस परिंदे के पर उसे नहीं रोकते, ये कुरान बता रहा है। यानी अगर कोई ये समझे कि परिंदे अपने पर से हवा में रुक जाते हैं, नहीं, ये अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह उन्हें रोकता है। तो फरमाया कि इसी तरह अब देखिए कि ये परिंदों से क्या बना, हवाई जहाज बना। तो हवाई जहाज जो है उलमा कहते हैं कि फी ज़माना हवा में, अब देखें कि टनों मन उसके अंदर, हवाई जहाज के अंदर जो वजन होता है, तो ये भी याद रखना चाहिए कि हवाई जहाज को भी न उसकी मशीन हवा में रोकती है, न उसका इंजन उसे गिरने से रोकते हैं, बल्कि हवाई जहाज को भी गिरने से अल्लाह ही बचाता है, क्योंकि मुअस्सिर हकीकी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है। तो ये भी याद रखिएगा कि हवाई जहाज अगर रब ना चाहे तो फिर इंजन भी फेल हो जाता है। और ये इसकी मिसालें बहुत सी बंदा देख सकता है कि कभी मशीन भी काम नहीं करती और इंजन भी काम नहीं करता, और जब अगर किसी की मौत लिखी होती है तो हवाई जहाज में कोई किसी को नहीं बचा सकता, वो हवाई जहाज वैसे ही फट जाता है। लेकिन देखिए कि कैसे अल्लाह ने कितना आसान कर दिया कि जो सफ़र महीनों का सफ़र होता था, अब वो घंटों में, कई मिनटों में, और बिल्कुल कई घंटों का सफ़र भी और आसान से आसान अल्लाह ताला ने कर दिया। ये सब अल्लाह ताला का करम है कि महीनों का सफ़र दिनों में और दिनों का सफ़र वो घंटों में आ गया, और ये सब उसकी करम नवाजी है। तो फरमाया कि अगर बंदा इन चीज़ों में गौर करे तो मोमिन के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह हमें गौर व फिक्र की तौफीक अता फरमाए। आगे इरशाद फरमाया अम्मन हाज़ल्लज़ी हुवा जुंदुल लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफिरून इल्ला फी गुरूर, या वो कौन सा तुम्हारा लश्कर है जो रहमान के मुकाबले में तुम्हारी मदद करेगा। फरमाया कि काफिर सिर्फ धोखे में पड़े हुए हैं। इस आयत करीमा में काफिरों ने जिन चीज़ों पर एतमाद किया था वो दो चीज़ें हैं। कुफार मक्का दो चीज़ों पर एतमाद करने की वजह से वो ईमान नहीं कबूल कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे। वो दो चीज़ें क्या थी? एक तो उनके पास माल जो था जो अल्लाह ने ही दिया है, और एक इफरादी कुव्वत, क्योंकि वो सरदार थे, पूरे मक्के के बड़े बड़े रईस थे, तो उनके गुलाम हुआ करते थे बहुत, यानी अफरादी कुव्वत उनके पास होते थे और उनके पास माल था। ये पहला उनका घमंड था कि इस पर इन्होंने एतमाद किया था, इस वजह से वो ईमान कबूल नहीं करते थे। और दूसरी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखते थे। एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह उलमा कहते हैं ये थी कि उनका अकीदा ये था कि ये बुत भलाइयाँ पहुँचाते हैं और कोई भी नुकसान आने वाला होगा ये बुत हमारे नुकसान को रोक देते हैं। अब देखिए कुरान में यही बातें हैं कि बुतों का अकीदा उनसे छुड़ाया गया कि बुत भलाइयाँ नहीं देते, बुत नुकसान नहीं रोकते, लेकिन लोगों ने इतना बड़ा धोखा किया कि यही आयतें अल्लाह के वलियों पर चस्पा कर दी, अंबिया पर चस्पा कर दी कि ये कोई भलाई नहीं दे सकते, ये कोई नुकसान नहीं रोक सकते। अब देखिए यही उनकी जो सोच थी, अल्लाह ने बार बार कुरान में अलिफ लाम मीम से लेके वन्नास तक इन काफिरों की इस सोच का बार बार जिक्र किया और इनको उन सोच से हटाया कि देखो तुम जिस पर भरोसा किए हुए हो, जिस पर एतमाद किए हुए हो कि ये बुत जो हैं तुम्हें नुकसान से बचाएंगे और तुम्हें भलाइयाँ पहुँचाएंगे, तो अल्लाह ने फरमाया नहीं। अब देखिए इस आयत में क्या कहा, पीछे अल्लाह ताला ने गौर करने की दावत दी कि वो आसमान में देखकर गौर कर ले। इससे पीछे वाले कि अपने महबूब को तसल्ली देते हुए अल्लाह ने फरमाया कि महबूब ये नहीं मानते तो ना माने, इनसे पहले वाले भी नहीं माने थे वो भी नहीं बचे। और इस तरह अल्लाह ताला ने इनको बार बार गौर व फिक्र की दावत दी। इस आयत करीमा में फिर इनको अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में ये कहा
کہ پہلی ان کی چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو تم یہ سمجھتے ہو مال ہے اور افرادی قوت تمہارے پاس ہے، تو اللہ نے فرمایا اے کافروں، اگر اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں، جو اللہ کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تم سے اس کا عذاب دور کر دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز فرمائی تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور پھر ان کی سوچ بھی بتا دی کہ یہ کافر جو ہیں صرف شیطان نے جو ان کے ذہن میں جو وسوسہ ڈال کر جو ان کا عقیدہ ہے وہ مضبوط کر دیا ہے، تو اب اس کے فریب میں ہے کہ ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا، کیونکہ کفار کے دلوں میں شیطان نے یہ بالکل بات راسخ کروا دی کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا جب تک ہمارے بت ہیں، تو یہ بت ہمیں عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے جب میرا عذاب آئے گا تو میرے عذاب کے مقابلے میں کوئی تمہارا لشکر، تمہاری مالی قوت ہو یا افرادی قوت ہو، تم سے اللہ کا عذاب دور نہیں کر سکے گا، اور بتا دیا کہ تم صرف شیطان کے دھوکے میں ہو کہ جو اس نے تمہیں سبق پڑھایا ہے اور کہ وہ عذاب نازل نہیں ہوگا، لیکن جب عذاب آئے گا تو کوئی نہیں بچے گا۔ آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر غور و فکر کی دعوت دی انہی لوگوں کو کہ دیکھیے قرآن کس انداز سے سمجھاتا ہے۔ اب دیکھیے کسی بھی آیت سے بندے کا دل سمجھ سکتا ہے اگر وہ نصیحت لینا چاہے، اگر وہ حق پذیری کی طرف آنا چاہے، تو قرآن کی ایک ایک آیت میں دیکھیے کہ کیسا سبق ہے۔ ہر آیت دوسرے انداز سے اللہ نے بیان کی۔ اب جیسے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا، اگلی آیت کریمہ ہے سورہ ملک کی آیت نمبر 21 میں فرمایا امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو ونفور، یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے؟ اگر اللہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے۔ دیکھیے پہلے انہیں دعوت دی لیکن پھر ان کی سوچ بھی بتا دی کہ یہ ہٹیں گے نہیں، یعنی وہ سرکشی نے انہیں ڈھیٹ بنا دیا ہے، اور یہ نفرت میں اور ڈھیٹ اور سرکشی میں اور ان کی نفرت کی وجہ سے یہ مزید ڈھیٹ بن گئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے دوسری چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کافروں، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، اگر وہ اپنا رزق اور اس کے پہنچنے کے اسباب جیسے بارش ہے یا دھوپ ہے اللہ روک لے، تو فرمایا ایسا بتاؤ کائنات میں کون ہے جو تمہیں کھلائے اور پلائے؟ کون ہے ایسا جو تمہیں کھلائے اور پلائے کہ تم تک تمہاری غذا پہنچائے گا؟ ان کفار کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے اللہ فرماتا ہے ان نصیحتوں سے اثر نہیں لیا اور نہ ہی اس پر یقین کیا، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ حق کے قریب نہیں آتے۔ اب دیکھیے کہ انسان اگر بغاوت پر اتر آئے اور ڈھیٹ نفرت اس کے دل میں آ جائے تو یہ دو کام ایسے ہیں کہ سرکشی اور نفرت، تو انسان ڈھیٹ بن جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ایک ماں باپ کی اولاد میں سے بھی اگر کوئی سرکش بغاوت کرنے پر اترا اپنے ماں باپ کی نافرمانی پر، اور اس کے دل میں اگر کسی نے اپنے ماں باپ کے لیے نفرت بٹھا دی، تو ایسے بچے بھی بڑے ڈھیٹ بن جاتے ہیں، وہ سمجھتے نہیں، وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ کافروں کی سوچ اللہ نے یہی بیان کی کہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے، اس وجہ سے وہ حق کے قریب نہیں آتے۔ تو یہاں سے علماء کہتے ہیں اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ ساری مخلوق کو حقیقی طور پر روزی دینے والا اللہ ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے کہ جس نے مخلوق پر اتنا عظیم احسان اور انعام فرمایا، تو بتاؤ کہ صرف وہی عبادت کیے جانے کا حقدار ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو، جو یہ میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ ملک کی، اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اس انداز سے بیان کرتا ہے سورہ فاطر میں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ کیا؟ نعمت اللہ علیکم، اے لوگو اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔
اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر یاد کرو جو تمہیں اس نے دی ہیں، جتنی بھی نعمت ہے اللہ نے اس کا مطلق ذکر کر کے فرمایا لوگوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ اب بندہ جب یاد کرے گا تو اس کے دل سے شکر نکلے گا کہ میں کتنا مطلب اللہ کی کس کس نعمت کا، میں ہزار لوگوں سے اللہ نے مجھے اس نعمت میں اچھا کیا ہوا ہے۔ جب بندہ غور کرے گا پھر اللہ فرماتا ہے کہ جب اے لوگوں اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، پھر خود ہی سوالیہ انداز میں پوچھا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا بھی اور کوئی خالق ہے جو آسمان و زمین سے تمہیں روزی دیتا ہو؟ یعنی آسمان و زمین سے روزی دینے والا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ تو فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فانا تؤفکون، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی باتیں غور کرنے کے لیے ہمیں کہا کہ کون ایسا ہے لوگوں جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں ہماری روزی تنگی ہو جائے تو ہم بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بندے کو چاہیے تو یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، روزی رکی ہے، تنگ ہوئی ہے تو ہمارے گناہ کوئی نہ کوئی ہوں گے تو بندہ استغفار کرے۔ اسی لیے فرمایا جو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے اللہ اس کو ساری اس کی پریشانیاں بھی دور کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ لیکن یقین نہیں ہوتا، اس لیے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں ہم اتنا پڑھتے ہیں استغفار بھی لیکن ہماری وہ مل ہی نہیں رہا۔ تو اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اس کی مشیت ہوتی ہے کہ بندہ پڑھتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے، مجھ سے لو لگا کر رکھے۔ ہو سکتا ہے وہ دے دے، دعا سن لے، تو بندے کو جب مل جاتا ہے تو جیسے وہ اب اللہ کو پکارتا تھا وہ پکارنا چھوڑ دیتا ہے، اور رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ مجھ سے دور چلا جائے، تو چاہتا ہے کہ ہر وقت بندہ اللہ کو پکارتا رہے، مانگتا رہے، اور میرے بندہ مجھ سے جتنا مانگتا رہے گا میں اسے دنیا میں جو بہتر سمجھتا ہوں وہ اسے دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بس شکر کرنے والا اور اس کے رضا پر راضی رہنے کی والا اللہ ہمیں بنا دے۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی سرکشی، نافرمانی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنائے اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں ہر حال میں شکر گزار بنا دے۔ اے اللہ ہماری زبان سے نہ شکر کے کلمات نہ نکلے، مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، حضور کی سچی محبت عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے اور اپنے پیارے محبوب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہر قسم کی بے حیائی گندگی سے ہمیں بچنے والا بنا دے۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو شب جمعہ کا صدقہ، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں، رفعتوں، بلندیوں کا صدقہ، قرآن پاک کے درس کا صدقہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔